بلیٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ اسرائیل پر ممکنہ ایرانی حملے کی پیش نظر امریکہ ہائی الرٹ پر۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران مشرق وسطی میں امریکی اثاثوں اور اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایرانی حملے کے خطرے کے باعث تمام امریکی ہوائی اڈوں کو اسٹیٹ آف دی الرٹ کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیل پر ممکنہ ایرانی حملے کے پیش نظر امریکہ ہائی الرٹ پر ہے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران مشرق وسطی میں امریکی اثاثوں اور اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایرانی حملے کے خطرے کے باعث تمام امریکی ہوائی اڈوں کو اسٹیٹ آف دی الرٹ کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ شام میں ایرانی قونصل خانے پر اسرائیلی حملے کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ اسرائیل نے دنیا بھر میں اپنے 28 سفارت خانے بند کر دیے۔ عالمی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے سفارت خانے ممکنہ ایرانی احتجاج اور مزاحمت کے خدشے کے باعث بند کیے۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کے بیان سے ایران اور اسرائیل کے مابین تناؤ میں مزید اضافہ ہوا۔ حسن نصر اللہ نے یوم القدس کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران ہر صورت قونصل خانے پر حملے کے بدلے اسرائیل پر حملہ کرے گا۔ شام میں ایرانی قونصل خانے پر اسرائیل حملے کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ اسرائیل نے دنیا بھر میں اپنے 28 سفارت خانے بند کر دیے۔ عالمی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے سفارت خانے ممکنہ ایرانی احتجاج اور مزاحمت کے خدشے کے باعث بند کیے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے مصر صدر عبدالفتاح السیسی اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کو خط۔ فرانسیسی میڈیا کے مطابق حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کرانے والے ثالث ممالک اپنی کوششیں تیز کریں۔ امریکی صدر نے خطوط میں مطالبہ کیا قطر اور مصر اسرائیل کے ساتھ نئے معاہدے کے لیے حماس پر دباؤ بڑھائیں۔ بات چیت کے نئے دور کے لیے امریکی خفیہ ایجنسی کے سربراہ ویلیم آئندہ چند روز میں مصر کا دورہ کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے مصر صدر عبدالفتاح السیسی اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کو خط لکھا گیا۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل میں اسرائیل کے خلاف پاکستان کی قرارداد منظور ہو گئی ہے۔ قرارداد میں غزہ میں فوری جنگ بندی، فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرنے، غزہ میں ہنگامی بنیادوں پر امداد کی فراہمی اور عالمی قوتوں سے اسرائیل کو اسلحے کی فروخت بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد کے حق میں 28 ممالک مخالفت کی جبکہ 13 غیر حاضر رہے۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل میں اسرائیل کے خلاف پاکستان کی قرارداد منظور ہو گئی۔ قرارداد میں غزہ میں فوری جنگ بندی، فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرنے، غزہ میں ہنگامی بنیادوں پر امداد کی فراہمی اور عالمی قوتوں سے اسرائیل کو اسلحے کی فروخت بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ لکی مروت میں پولیس کی گاڑی پر حملہ ہوا۔ حملے میں ڈی ایس پی لکی مروت گل محمد خان گن مین سمیت شہید ہو گئے۔ نامعلوم افراد نے ڈی ایس پی کی گاڑی پر شدید فائرنگ کی اور زخمیوں کو سرائے نورنگ اسپتال منتقل کیا گیا۔ اب دونوں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ لکی مروت میں پولیس کی گاڑی پر حملہ ہوا۔ حملے میں ڈی ایس پی لکی مروت گل محمد خان گن مین سمیت شہید ہو گئے۔ نامعلوم افراد نے ڈی ایس پی کی گاڑی پر شدید فائرنگ کی۔ اور آپ کو دیں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے اور فواد چودھری کی 2 روز قبل ضمانت منظور ہوئی تھی۔ فواد چودھری پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے کروڑوں روپے رشوت وصول کرنے کا الزام تھا۔ فواد چودھری نے ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ فواد چودھری کی 2 روز قبل ضمانت ہوئی۔ فواد چودھری پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے کروڑوں روپے رشوت وصول کرنے کا الزام تھا۔ فواد چودھری نے ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ فواد چودھری کی 2 روز قبل ضمانت منظور ہوئی تھی۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ فواد چودھری پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے کروڑوں روپے رشوت وصولی کا الزام تھا۔ ذرائع کے مطابق فواد چودھری نے ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ آپ کو بتائیں فواد چودھری کی 2 روز قبل ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ فواد چودھری پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے کروڑوں روپے رشوت وصولی کا الزام تھا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ میتھیو ملر نے نیوز بریفنگ میں کہا کہ دونوں رہنماؤں کا خوشحالی کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ انٹونی بلنکن کی دہشت گردی کے خلاف تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ میتھیو ملر نے نیوز بریفنگ میں کہا کہ دونوں رہنماؤں کا خوشحالی کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ انٹونی بلنکن کی دہشت گردی کے خلاف تعاون کی یقین دہانی